السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے موقع پر حاجیوں کے جو انتقال ہوئے ہیں، اس سے متعلق سوشل میڈیا پر بہت ساری خبریں وائرل ہو رہی ہیں۔ بہت سے حضرات کچھ اس طریقے سے ان خبروں کو بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ایک خوف طاری ہو رہا ہے۔ خاص طور پر جو کمزور ایمان والے ہیں، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہا ہے۔ مجھ سے خاص طور پر کہا گیا ہے کہ مفتی صاحب آپ اس موضوع پر ویڈیو بنائیں، یہ بہت ہی اہم پیغام ہے، آپ حضرات جو ہے اس کو غور سے سماعت فرما لیں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ جو حضرات حج کا ارادہ رکھنے والے ہیں وہ پرعزم ہو جائیں آئندہ سال کے لیے۔ دیکھیے، ہم پوری زندگی یہ تمنا کرتے رہے اور اپنے نعتوں میں، اپنے کلاموں میں اور اپنی دعاؤں میں یہ کہتے رہے کہ اللہ ہمیں کسی طریقے سے مکہ بلا لے، مدینہ بلا لے، اور ہماری موت بھی وہیں پر آئے تاکہ ہمیں وہاں کی برکتیں نصیب ہو جائیں، وہاں کی مٹی میں ہمیں دفن ہونا نصیب ہو جائے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وعدہ ہے کہ جو یہاں پر انتقال کرے گا میں اس کے لیے سفارش کروں گا، یہ خوش نصیبی ہمیں مل جائے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حجاج کرام کو یہ خوش نصیبی عطا فرمائی ہے تو پھر مسلمانوں کے دلوں میں خوف کس بات کا؟ بالکل بھی خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دفن ہونا نصیب فرما۔ تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ جن حضرات کا وہاں پر انتقال ہوتا ہے وہ جنت البقیع میں دفن ہوتے ہیں یا پھر جنت المعلیٰ میں دفن ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ان کے لیے سفارش کریں گے۔ اور صحابہ کرام ہمیشہ یہ تمنا کرتے رہے کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ دفن ہوں، کیونکہ نیک لوگوں پر جب برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو ان برکتوں اور رحمتوں سے وہ لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں جو ان کے آس پڑوس میں دفن ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ حجاج کرام جن کا انتقال وہاں پر ہوا ہے، ان کے لیے ایک طریقے کی وہ شہادت ہے، اور وہ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ انہیں اس مٹی میں دفن ہونا نصیب ہو رہا ہے جس مٹی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہیں۔ آپ کو شاید ایک واقعہ یاد ہوگا، سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو اولاً شکست ہوئی، 70 مسلمان شہید ہو گئے اور بہت سے حضرات زخمی بھی ہوئے، تو بہت سے مسلمان جو ہے ان کے دلوں کے اوپر ایک بوجھ طاری ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائیں اور مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بھی تو کرنا تھا۔ آپ لوگوں کو ہمیشہ یہ تمنا رہی ہے، جو حضرات غزوہ بدر میں شامل ہوئے اس جذبے کے ساتھ شامل ہوئے تھے کہ ان کو اللہ شہادت عطا کر دے۔ بہت سے حضرات غزوہ احد میں شامل ہوئے، صحابہ کرام اس جذبے کے ساتھ غزوہ احد میں شامل ہوئے تھے اس جنگ کے اندر، تاکہ ان کو بھی شہادت مل سکے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں شہادت نصیب کر دی تو پھر تمہارے دلوں پر یہ بوجھ کیسا ہے؟ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، قرآن کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو شہادت کے مرتبے تک بھی تو پہنچانا تھا۔ اس لیے ہم پوری زندگی تمنا کرتے رہے کہ اللہ وہاں کی موت نصیب فرما، وہاں کی مٹی میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ خوش نصیبی ہمیں عطا کی تو پھر ہم گھبرائیں کیوں؟ اس بات سے ہمارے دلوں میں خوف کیوں ہو؟ تو اس لیے وہ حضرات جو عازمین حج ہیں، حج کا ارادہ کرنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پرعزم ہو کر آئندہ سال حج کے لیے نکلیں۔ اور زندگی اور موت جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہاں بھی موت آ سکتی ہے بیٹھے بیٹھے اور وہاں بھی موت آ سکتی ہے۔ گرمیوں کے موقع پر اگر آپ یہاں بھی حساب لگائیں گے پورے ملک ہندوستان میں تو نہ جانے کتنی موتیں ہوتی ہیں لوگوں کی، لیکن اس بات کو کوئی نوٹ نہیں کرتا ہے۔ اب وہاں پر جب اتنا لاکھوں کا مجمع ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ تو واقعات پیش ہی آئیں گے، اور وہ چیز چونکہ نظر میں آ جاتی ہے اس لیے ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت بڑے حادثے پیش آ گئے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ چیزیں نارمل ہیں جو ہر جگہ پیش آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کاموں میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔